ایک خصوصی مسئلے کی وجہ سے بلایا ہے جو کل آپ کو معلوم ہوگا کہ بلپورہ شوپین میں کل جب ہمارا کینڈیڈیٹ وہاں جا رہا تھا تو وہاں کے کچھ جو اے آئی پی کے ساتھ وابستہ ہے، جو انجینئر رشید صاحب کی جماعت ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے، وہاں کے ان کے ورکروں نے لاٹھیاں ڈنڈے لے کے ہمارے لوگوں پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہے یاور بانڈے اس وقت SMHS میں زندگی کی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہے۔ اس کی کئی ربس ٹوٹ چکی ہیں، اس کی حالت سیریس ہے، اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ انجینئر رشید صاحب تو جیل میں ہیں، تو یہ جو پارٹی بنانے میں مفتی صاحب کو 50 سال لگے اور ابھی تک ہمارے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم جگہ جگہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں۔ ایک آدمی جو جیل کے اندر ہے، پارلیمنٹ الیکشن لڑتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اب ان کی یہ آرگنائزیشن کے پیچھے کون ہے جو جگہ جگہ ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، وہ فنڈز کہاں سے آتے ہیں، اور سب سے بڑی بات وہ جرأت کہاں سے آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گنڈا گردی کرتے ہیں؟ اگر PDP کو ہر جگہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اگر یہ اس طرح کی حرکت PDP کے کسی ورکر نے کی ہوتی، کسی کینڈیڈیٹ کی اس طرح پٹائی کی ہوتی، تو مجھے لگتا ہے اس وقت ساری PDP جیل کے اندر ہوتی۔ تو میں یہاں کی سرکار کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کو دوبارہ ایک پراکسی پارٹی، جب آپ کی باقی پراکسیز پارٹی فیل ہو گئی ہیں، اب انجینئر رشید صاحب کی پارٹی کو آپ سامنے لا رہے ہیں، اس کی آپ بھرپور مدد کر رہے ہیں پیسے سے، باقی چیزوں سے، تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پھر بتائیے سیدھے کہ باقی کسی پارٹی کو الیکشن ہی نہیں لڑ رہا ہے، یہ کیسے گنڈا گردی ہے؟ اگر کل ہمارا کینڈیڈیٹ یاور بانڈے بلپورہ میں چلا گیا ہے، جہاں کا آپ کا AIP کا کینڈیڈیٹ ہے راجہ وحید، تو اس کے ورکروں نے اس طرح قاتلانہ حملہ کیسے جرأت کی ہمارے کینڈیڈیٹ پہ کرنے کی، اور ابھی تک کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی تک وہ لوگ جیل میں کیوں نہیں ہیں؟ تو میں لوگوں کو بھی خبردار کرنا چاہتی ہوں کہ پراکسی پارٹیز کے اس میں مت آئیے، ان کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقت ہے جو چاہتے ہیں کشمیر کا ووٹ جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے، خاص کر PDP ان کے نشانے پہ ہے۔ ان کو معلوم ہے پچھلے 5 سال میں بھی PDP واحد جماعت ہے جس نے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کھڑی رہی، یہاں کے جو جیل میں لوگ بند ہیں ان کے لیے کھڑی رہی، جو انہوں نے 5 اگست 2019 کو کیا اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس لیے ان کے نشانے پہ PDP ہے۔ اور یہ جو اتنی بھی جماعتیں ہیں جو آزاد امیدوار کی شکل میں آ رہی ہیں، AIP کی شکل میں نظر آ رہی ہیں، ان کا باضابطہ کہیں نہ کہیں سے ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ان کو سرکار کی پوری پروٹیکشن مل رہی ہے، تبھی انہوں نے جرأت کی کہ PDP کے کینڈیڈیٹ پہ اس طرح قاتلانہ حملہ کریں۔ پتہ ہے ان کو ابھی تک جیل میں ہونی چاہیے تھی، ابھی تک وہ جیل میں بند کیوں نہیں ہے؟ اور یہ جو AIP کے کینڈیڈیٹ ہے، ان کے پاس اتنے وسائل کہاں سے آ گئے؟ ان کا لیڈر جیل میں ہے، یہ ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ گاڑیاں ہوتی ہیں، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو لوگوں کو سوچنا چاہیے، یہ اچانک کہاں سے آ گیا؟ تو یعنی کہ جب ان کی دوسری جو PDP کو توڑ کے انہوں نے کئی پراکسیز پارٹیز بنائی، جب وہ فیل ہو گئی پارلیمنٹ الیکشن میں، تو اب انجینئر رشید کی پارٹی کو آگے کیا جا رہا ہے۔ تو میں وارن کرنا چاہتی ہوں، خبردار کرنا چاہتی ہوں بالخصوص کشمیر کے لوگوں کو، آپ کے یہاں بلا شک PDP NC کانگریس پارٹی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی آپ میدان میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ گھوم رہے ہیں، خاص کر AIP کی جو پارٹی گھوم رہی ہے، اس کی بیکنگ پیچھے سے ہو رہی ہے، یہ خبردار رہیے، یہ بہت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جموں کشمیر کے کاز کو، خاص کر اس کاز کو جس کے لیے PDP پچھلے کئی سالوں سے لڑ رہی ہے۔ بات کریں گے، وہ ہسپتال میں پڑا بیچارہ، اس کے اوپر چڑھ کے اس کو دبایا گیا، اس کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، اس کی کئی ربس ٹوٹ گئی ہیں، اس کے ساتھ اس کو اتنا زیادہ مار پیٹ کی ہے کہ اس کو SMHS ریفر کیا گیا، اس کی ناک سے میں نے سنا خون بھی نکلا ہے۔ تو اب اس سے زیادہ اور قاتلانہ حملہ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل PDP کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، PDP کے کینڈیڈیٹ پہ حملہ ہو رہا ہے، ہر جگہ جو PDP کے ریبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپانسر کیا جاتا ہے۔ بچی کا کینڈیڈیٹ دیکھ لیجیے جس نے پریشر کوکر نشان رکھا ہے، جس کو ہم نے ایک دن نیشنل کانفرنس سے وہ ہمارے پاس آیا، دوسرے دن اس کو کینڈیڈیٹ بنایا، اس کو عزت دی، سب کچھ دی، تو آج وہ بھی پریشر کوکر کا نشان لے کے
ڈور ٹو ڈور جا رہا ہوں، اس کو NIA کی کیس کی وجہ سے بلیک میل کر کے اس کا بھی استعمال کر رہی ہے بی جے پی PDP کے خلاف. تو جس طرح سازش ہے. ان کو معلوم ہے کہ PDP اگر طاقت میں آ گئی تو وہ دلی کے ڈکٹیٹس کو نہیں مانے گی. راجناتھ سنگھ کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ PDP کو آمادہ کیا گیا تھا جو اسٹون پیلٹر. نہیں دیکھیے، میں تو بار بار کہتی ہوں کہ BJP سرکار کے ساتھ حکومت بنانے کے باوجود میں نے 12,000 نوجوانوں کی FIR واپس لیے، جبکہ اس کو اسٹون پیلٹنگ پیک پہ تھی. دن میں کوئی جگہ نہیں تھی جہاں پتھراؤ نہیں ہوتا تھا، مگر میں نے واپس لے لی. میں نے دلی سے ڈیلیگیشن منگایا، بہت ٹاپ ڈیلیگیشن تھا، حریت کے دروازے پہ بھیجا. میں اور کیا کر سکتی تھی. عمر صاحب نیشنل کانفرنس میں وزیر تھے، BJP کی سرکار میں دلی میں وزیر تھے 5 سال. انہوں نے کیا کیا؟ پورٹل یہاں لاگو کیا، انہوں نے شاخوس پہ بین لگائی اور پوری دنیا میں گھومتے رہے یہ کہنے کے لیے کہ جموں کشمیر دہشت گردی کا مسئلہ ہے، پاکستان کے اوپر بمباری کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے BJP کے ساتھ رہ کے PDP کا ایجنڈا چلایا، جموں کشمیر کے لوگوں کا ایجنڈا چلایا، مگر نیشنل کانفرنس نے BJP کے ساتھ رہ کے سرکار میں رہ کے ان کا ایجنڈا چلایا، وہ لوگوں کے پاس آیا نہیں. میں نے پہلے بھی کہا یہ جو NC کانگریس کے الائنس ہے یہ اصولوں کی مبنی نہیں ہے. اگر ہوتا تو 87 کے الیکشن میں سرکار بنانے کے لیے اتنی بڑی دامیاں کر کے جموں کشمیر کو خون کے دریا میں نہیں دھکیلتے. جو خون کا دریا ہے اس کو جموں کشمیر میں پچھلے 87 سے لے کے آج تک بہ رہا ہے، وہ اس کی وجہ تو یہی ہے کہ نیشنل کانفرنس کی چوریاں، اس کو داخلیاں سرکار بنانے کی ہاؤس میں. تو آج بھی ان کی جو ہے سرکار بنانے کے لیے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے، کوئی اصول پرستی نہیں ہے. ہر جگہ نیشنل کانفرنس نے اپنے کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کانگریس کے خلاف کھڑے کر دیے ہیں. جیسے لداخ میں کھڑا کر دیا تھا، اب وہ نیشنل کانفرنس میں واپس چلا گیا. تو یہ تو ان کی آپس میں ایسی ہے.